نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، جوانان جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کی بنیاد پر ہر سال روافض جس طرح مجلس ماتم بپا کرتے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے: سیاہ کپڑے پہننا، سینہ کوبی کرنا، اور اسی طرح زنجیروں اور چھریوں سے اپنے سینوں کو لہو کرنا، اور جو ان زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائے اس کو شہید قرار دینا، تعزیہ، تبوت، ذوالجناح کا جلوس نکالنا وغیرہ۔ اس قسم کے مروجہ ماتم کو ماننے والوں پر تو یہ لازم تھا کہ وہ قرآن شریف، حدیث شریف، سیرت انبیاء اور سیرت اصحاب رسول سے اس مروجہ ماتم کی شکل و صورت کو ثابت کرتے، لیکن جو دلائل پیش کرتے ہیں ان سے تو یہ ماتم کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ابھی چند دن قبل بعض احباب کی معرفت ایک رافضی کا ویڈیو کلپ موصول ہوا جو ان کا ایک ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، تو اس نے چند ایک شبہات پیش کیے ہیں۔ پہلے آپ ذرا وہ رافضی کے کلپ کو سنیں، پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا؟ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانوں پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بلکہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بات والی آیت، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ رافضی کہتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں اپنی رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر دیں، حالانکہ آپ نبی تھے، جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علم تھا، انہوں نے اپنی قمیص روانہ کی، حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں پر اس کو ملا، اپنے چہرے مبارک پر ملا، تو آپ کی نظر بھی واپس لوٹ آئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن شریف میں ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی آنکھیں حزن یعنی غم سے سفید ہو گئیں، پس وہ غم کو اپنے اندر روکنے والے تھے۔ روافض یا تو آیت مبارکہ مکمل نہیں پڑھتے جس طرح یہ حضرت تھے، انہوں نے بھی ایک لفظ کو چھوڑ دیا، یا آیت مبارکہ تو مکمل پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں، کسی لفظ کا ترجمہ کر دیا، کسی کا چھوڑ دیا۔ اب لفظ قزیم، فہو قزیم، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اگر اس کا ترجمہ کرتے تو یہ جو ان کا ماتم ہے اس ماتم کا نہ کرنا ثابت ہوتا، اس وجہ سے اس کا ترجمہ بھی چھوڑ دیا۔ قزیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں بہت صدمہ ہو لیکن صبر کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کر سکے۔ اب یہاں وہ صبر جمیل ہے جس کا اعلان آپ نے اس وقت کیا تھا جب بھائی انہیں جھوٹی خبر دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ نمبر 2، آیت مبارکہ میں نہ منہ پیٹنے کا لفظ ہے، نہ سینہ کو بھی اور ماتم کا، بلکہ صرف حزن کا لفظ ہے جس سے مراد صرف غم و اندوہ ہے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا غم حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلسل رہا، لیکن جب فراق ختم ہوا اور
تخت مصر کے متمکن ہونے کی بشارت ملی تو آپ کا غم بھی جاتا رہا اور آپ کی نظر بھی واپس لوٹ آئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی محبوب کی مصیبت باقی ہو اور اس کا صدمہ لاحق رہے اور لیکن صبر کی خلاف کوئی حرکت نہ کریں تو یہ غیر اختیاری غم و اندو گناہ نہیں ہے۔ تو جب تک مصیبت ہے، جب مصیبت ختم ہوگی تو پھر وہ غم بھی ختم ہو جاتا ہے، مصیبت چلی گئی تو غم بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عزیز و اقارب تھے، آپ کے ساتھ خاندان تھے، جب آپ پر میدان کربلا میں مصیبت نازل ہوئی، وہ وقتی تھی۔ جب مصیبت کے بعد، شہادت کے بعد آپ کو جنت مل گئی تو اب رونے اور دھونے کا کیا موقع ہے؟ جب جنت مل گئی ہے اور حسب آیات قرآنی شہدائے کربلا کی روحوں کو حسب آیات قرآنی جنت کا رزق ملتا ہے، وہاں خوش ہیں، تو اب رونے اور ماتم کا کیا موقع ہے؟ ہم تو یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں کہ جب تک مصیبت میں مبتلا تھے تو صبر اختیار کیا، جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت کی خوشخبری ملی تو اس وقت آپ کا غم بھی ختم ہو گیا۔ مصر کی سلطنت سے تو جنت کا مقام تو بہت بلند ہے، جنت کا درجہ تو مصر کی بادشاہ سے بہت اونچا ہے۔ حضرت حسین جنت میں ہیں اور جنت میں خوش ہیں، تو کیا یہ روافض یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی مصیبت میں ہیں؟ نعوذ باللہ۔ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کے بعد، مصر کی بادشاہت ملنے کے بعد، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہر سال اس گزری ہوئی مصیبت کی یادگار میں ہر سال غم کی مجلس منعقد کی تھی؟ کیا وہ ہر سال یہ غم کی مجلس منعقد کرتے تھے؟ نمبر 5، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثانیہ کربلا ایک بہت بڑا ایمانی امتحان تھا جس میں آپ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے، تو اب واہ واہ حسین امام حسین کی شان کے مناسب ہے یا ہے حسین؟ واہ واہ حسین ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین کامیاب ہوئے اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے۔ جو واہ واہ جو ہے حسین کرتا ہے، کیا وہ یہی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت حسین ناکام ہوئے، حضرت حسین نعوذ باللہ فیل ہو گئے؟ جو کامیاب سمجھتا ہے وہ واہ واہ کرے، اور جو ناکام سمجھتا ہے نعوذ باللہ وہ ہے کرے۔ نگاہ اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے، پاکستان کے اندر کتنے ماتمی ہیں جو امام حسین کے غم میں اندھے ہوئے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں، کتنے رافضی ایسے ہیں جو حضرت حسین کے غم میں اپنی آنکھیں انہوں نے سفید کر دیں؟ کتنے ہیں؟ ان کی فہرست اور لسٹ پیش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے کی، سمجھانے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔